روایت یہ ہے کہ خانہ کعبہ پر جو غلاف ڈالا گیا تھا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ڈالا تھا۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ یمن کے ایک بادشاہ تھے تبہ ہمیری، انہوں نے یہ غلاف ڈالا تھا اور پھر اہل یمن کو خانہ کعبہ کی خدمت پر مامور کیا تھا، تو یہ تب سے چلتا آ رہا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی غلاف ہوا کرتا تھا، یعنی خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا۔ کئی احادیث ہیں ان کا جو ہے وہ ابھی ریفرنس میں دے سکتا ہوں کہ ان کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جیسے فرمائے کہ ابن خطل جو ہے وہ اگر استار کعبہ کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تب بھی اس کے بارے میں یہ حکم ہے۔ تو استار کعبہ یعنی کعبے کے پردے کا جو تذکرہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو یوں خانہ کعبہ کے یہ جو غلاف ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ خلفائے راشدین ان کے زمانے میں بھی، کیونکہ اس کو چینج بھی کیا جاتا تھا نا، کہ کچھ عرصے بعد اس کو چینج کیا جاتا تھا، تو خلفائے راشدین بھی یہ کرتے رہے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے، اس کے بعد بھی پھر جو خلفاء آتے رہے تو وہ خلفاء یہ سارا سلسلہ کرتے رہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر فکس کر دیا کہ کالے رنگ کا ہی غلاف ہوگا۔ اس سے پہلے مختلف کلر ہوتے تھے نا، کبھی کوئی اور کلر کا آ جاتا، کبھی کوئی اور کلر کا آ جاتا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلیک کلر کا کیا تھا کہ یہ وہ چلے گا، تو اس کے بعد اللہ طول جو ہے نا یہ بلیک ہی چلتا آ رہا ہے۔ اور اب اس وقت وہ جو خانہ کعبہ کے پردوں میں غلاف میں وہ جو سونے کی کڑائی اور سونے کی تاریں اور سونے کی لکھائی ہے، یہ پھر دوبارہ جو ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے جو حکمران تھے یہ انہوں نے شروع کی تھی، یعنی اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو یہ عثمانی خلفاء جو تھے انہوں نے، سلاطین جو تھے انہوں نے یہ سونے کی کڑائی اور یہ شروع کی، اور اس کے بعد یہ چلتا آ رہا ہے۔